داستان شہادت جناب مسلم ابن عقیل۔ عزادارو، جناب مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سفیر ہیں جن کو آپ نے کوفے میں بھیجا۔ یاد رہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ سرزمین مکہ پر تھا اور کوفیوں کے مسلسل خط امام حسین علیہ السلام کو آ رہے تھے، 12,000 خطوط کے بدلے میں امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور وہ خط حوالے کیا جناب مسلم ابن عقیل کے، اور اہل کوفہ کو مقام و منزلت جناب مسلم ابن عقیل سے اس انداز میں آگاہ کیا کہ اہل کوفہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تمہاری طرف اہل بیت کے اعتماد والے شخص کو بھیج رہا ہوں۔ گویا اس جملے کو اور آسان کر کے عظمت جناب مسلم ابن عقیل کو بیان کیا جائے تو جناب حسین یہ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کوفہ، میں تمہاری طرف مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، لیکن در حقیقت اس کے اندر خود حسین آ رہا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں۔ صحرا کی گرمی، شدت پیاس اور بھوک، اس کیفیت میں یہ سفر طے کرنے کے بعد جب جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں تو جناب مختار سقفی کے گھر آپ مہمان ٹھہرتے ہیں۔ تقریباً 64 دن تک جناب مختار کے گھر رہے۔ کوفے کے لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کی اور پھر جناب مختار سقفی کوفے سے باہر چلے جاتے ہیں آقا حسین کی بیعت لینے کے لیے، لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے، اور جناب مسلم ابن عقیل جناب ہانی بن عروہ کے گھر رہتے ہیں۔ لوگ جوک در جوک جناب مسلم کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت کرتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد نے لبیک یا حسین کے نعرے لگائے، اور آخر وہ شب آ گئی کہ جناب مسلم بن عقیل نے مسجد کوفہ میں جب مغرب کی نماز پڑھائی تو ہزاروں کا مجمع تھا، ہزاروں لوگ تھے، لیکن جب عشاء کی نماز کا اختتام ہوا تو جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ چند لوگ رہ جاتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو لے گئیں، بیویاں شوہروں کو لے گئیں، بہنیں بھائیوں کو لے گئیں، اور ابن زیاد کے سونے کے سکے کام کر گئے۔ جناب مسلم بن عقیل کہ جن کے القاب میں سے مظلوم، غریب، شہید کے القاب موجود ہیں، اب کوفے کی گلیوں میں ہیں اور اس قدر غریب ہیں جناب مسلم کہ کوفے کی تمام گلیوں کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ چلتے چلتے جناب مسلم بن عقیل کو تقدیر ایک مومنہ کے دروازے پہ لے آئی جس کا نام طوا ہے۔ اس کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ جب اس کے دروازے کے سامنے بیٹھے تو اس کا بیٹا جو باہر تھا بھی گھر نہیں پہنچا تھا، اس لیے وہ بار بار دروازہ کھول کے دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا آیا ہے کہ نہیں آیا۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک نوجوان ہے جو اس کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مومنہ کہتی ہیں، اے شخص، اے نوجوان، کیا تیری کوئی حاجت ہے؟ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے گھر کو چلا جا۔ وہ نوجوان خاموش ہے۔ کچھ دیر بعد یہ دوبارہ دروازہ کھولتی ہے، کہتی ہے، نوجوان، تو ابھی تک یہیں بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر کو چلا جا، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ اب دوبارہ جب اس نے جناب مسلم نے عقیل سے کہا نا کہ اے نوجوان، تو نوجوان ہے اور کسی شریف خاتون کے دروازے پر تیرا بیٹھنا اس کے دامن کو داغدار کر دے گا، اپنے گھر کو چلا جا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب آل محمد کے افراد، خاندان بنی ہاشم کے افراد کسی مصیبت میں ہوتے یا کیفیت غم و حزن میں ہوتے
تو وہ یہ کلمہ دہراتے یا ابا الحسن ادرکنی۔ اب جناب مسلم بن عقیل استوا کے گھر کے سامنے سے جب اٹھنے لگے نا، اٹھتے ہوئے کہتے یا ابا الحسن ادرکنی۔ جیسے ہی یہ جملہ اس خاتون کے کانوں میں گیا نا، تڑپ گئی ہے اور تڑپ کر کہتی ہے تعرف ابا الحسن، کیا تو ابا الحسن کو جانتا ہے؟ جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں ہاں، میں ابا الحسن علی بن ابی طالب کو جانتا ہوں۔ فوری اگلا سوال کرتی ہے کیا تو میرے آقا سید و سردار حسین ابن علی کو بھی جانتا ہے؟ جناب مسلم کہتے ہیں ہاں، میں حسین ابن علی کو بھی جانتا ہوں۔ اب اس کی بے چینی بڑھی، اور جب بے چینی بڑھی تو اس نے اگلا سوال یہ کیا تعرف سفیر الحسین، کیا تو سفیر حسین کو بھی جانتا ہے؟ سفیر حسین کا نام سننا تھا عزادارو۔ جناب مسلم بن عقیل نے اپنے ہاتھ کو اس طرح اپنے سینے پہ لگایا اور کہا ہاں، میں سفیر حسین کو جانتا ہوں، اور وہ کوئی اور سفیر حسین نہیں ہے، وہ سفیر حسین میں ہی ہوں، وہ مسلم ابن عقیل میں ہی ہوں۔ عزادارو جب یہ سننا تھا نا، وہ مومنہ قدموں میں گر جاتی ہے، معافی مانگتی ہے، کہتی ہے اے آقا میں آپ کی کنیز ہوں، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے گھر تشریف لائیے۔ جناب مسلم بن عقیل اس مومنہ کے گھر جاتے ہیں، تاریخ بتلاتی ہے پوری رات دعا و مناجات، نماز شب ادا کی، اور جناب مسلم بن عقیل سوئے نہیں بلکہ پروردگار کی عبادت میں مشغول رہے۔ جیسے صبح ہوئی، ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ مسلم کا پتہ چل گیا ہے، اور یہ اطلاع دینے والا اسی خاتون کا بیٹا تھا، اور یہ جا کے کہتا ہے ابن زیاد، جس مسلم کو تو پورے کوفے میں تلاش کر رہا ہے مجھے انعام دے، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کہاں ہے۔ کہا بتا کہاں ہے؟ کہا وہ ہمارے گھر میں ہی چھپا ہوا ہے۔ عزادارو محمد بن اشعث بن قیس فوجی دستوں کے ساتھ جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے آیا۔ ادھر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں تک پہنچی۔ جناب مسلم بن عقیل نے فوجی لباس پہنا، جنگی لباس پہنا، تلوار نیام سے نکالی اور گھر سے باہر نکلنے لگے۔ دلوں کو زخمی کر دینے والا جملہ تاریخ نقل کرتی ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل گھر سے باہر جا رہے تھے، یہ مومنہ کہتی ہے کہ اے جناب مسلم، دشمن زیادہ ہیں، میرے گھر میں تہ خانہ ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے۔ جناب مسلم کہتے ہیں نہیں، یہ ظالم ہے، میں مسلم نہیں چاہتا کہ کسی مومنہ کے گھر کا تقدس پامال ہو۔ میں کہوں گا اے مسلم بن عقیل، آپ کو مومنہ کے گھر کی عزت کا اس قدر خیال ہے، خدا جانے وہ ظالم کتنے بدبخت ہوں گے، ان ظالموں پہ خدا کی لعنت ہو کہ ادھر مسلم تو ایک مومنہ کے گھر کی عزت کو پامال ہونے سے بچا رہا ہے، لیکن ان ظالموں نے دختر پیغمبر کے گھر کی عزت کا خیال نہ کیا تھا۔ جناب مسلم بن عقیل تلوار لہراتے ہوئے باہر گئے۔ علی کا شیر دشمنوں پہ ٹوٹا، حملے پہ حملہ کر رہا ہے۔ بعض روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ دشمنوں کو اٹھا کر جب جناب مسلم بن عقیل پھینکتے تھے، گرتے ہوئے دشمن ان کے اوپر تلوار چلاتے اور دو ٹکڑے کر دیتے۔ حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، حملے پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ابن اشعث نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ اور فوجی بھیج، اور فوجی بھیج۔ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے تمہیں اتنے فوجی چاہیے۔ آگے سے محمد ابن اشعث کہتا ہے کہ ہم علی کے شیر کو پکڑنے آئے ہیں، کسی سبزی فروش کے بیٹے کو پکڑنے نہیں آئے ہیں۔ ہر طرف سے جناب مسلم بن عقیل پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور حسین کا سفیر تن و تنہا اکیلے لڑ رہا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کو جب یہ اپنے قابو میں نہ کر سکے، انہوں نے سازش کے تحت ایک گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے بعد باقی جہتوں سے دشمن لڑتے لڑتے اس گڑھے کے قریب لائے۔ آخر جناب مسلم بن عقیل اس گڑھے میں گرے۔ بس عزادارو، اوپر سے ظالموں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، تلواریں مسلم پہ ٹوٹیں، ظلم و ستم کی انتہا ہوئی، حتیٰ کہ تاریخ کہتی ہے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ تھا وہ گرم پانی اور آگ کے کوئلے جناب مسلم بن عقیل پر برساتے۔
آخر جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا. آپ نے سوال کیا کہ مجھے پانی دیا جائے. جیسے پانی قریب لایا گیا، دو طرح کے کلمات ملتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ کٹ چکے تھے، پانی میں خون گرا، اور ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دانت بھی ٹوٹ چکے تھے، اور جیسے پانی پینے لگے خون اور دانت اس پانی میں گر گئے. ہائے غربت جناب مسلم ابن عقیل. آخر زنجیروں میں جکڑا، اور زنجیروں میں جکڑنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا. اب دستور یہ تھا کہ جو بھی امیر کے دربار میں جاتا وہ امیر کو سلام کرتا تھا. ادھر علی کا شعر ہے، سینہ کشادہ کیے ہوئے ہے. ابن زیاد کے سامنے جب جناب مسلم ابن عقیل گئے ہیں نا، کسی نے کہا کہ اے مسلم، تو نے امیر کو سلام کیوں نہ کیا، تو نے امیر کو سلام کیوں نہ کیا؟ تو جناب مسلم کہتے ہیں مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے. بس عزادارو، کہا جاتا ہے، خطبہ کہتے ہیں، جیسے اس دربار کے اندر یہ آواز گونجی نا کہ میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، میں حسین کو ہی سلام کروں گا. اب کہا یوں جاتا ہے کہ بھرے دربار سے ایک آواز گونجی، اور اس آواز نے یہ کہا کہ مرحبا یا مسلم، اے مسلم مرحبا، تو نے دشمن کے نرغے میں میرے حسین کو امیر کہا ہے، تجھ سے وعدہ رہا، اب قیامت تک میرا حسین غریب رہے گا، اے مسلم تو امیر مسلم کہا جائے گا. بس عزادارو، جناب مسلم نے عقیل کے قتل کا حکم ابن زیاد نے صادر کیا. جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. جناب مسلم نے 3 وصیتیں کی ہیں. پہلی وصیت یہ کی کہ کوفے میں کسی کا مقروض ہوں، میری زرع بیچ کر وہ قرض ادا کر دیا جائے. دوسری وصیت جناب مسلم نے یہ کی ہے کہ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھے دفن کر دیا جائے. تیسری وصیت جناب مسلم نے یہ کی ہے کہ کسی ایسے شخص کو حسین کی طرف قاصد بنا کے بھیجا جائے کہ اے وہ حسین ابن علی سے کہے کہ اے حسین ابن علی، آپ کا سفیر مسلم کہتا ہے کہ آپ کوفے میں تشریف نہ لائیے گا، کوفے کے لوگوں نے وفاداری نہیں کی ہے. بس عزادارو، دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا. ادھر جناب مسلم ابن عقیل کو یہ ملعون قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے. اب تاریخ بتلاتی ہے کہ جب دارالامارہ کی چھت پہ جناب مسلم گئے ہیں نا، ایک دن بعد عید تھی نا، مسلم کے ساتھ 2 شہزادے بھی تو آئے تھے نا، تاریخ بتلاتی ہے. ادھر دارالامارہ کی چھت پہ جناب مسلم نے بازاروں کے اندر لوگوں کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو عید کا لباس دلوانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. عزادارو، جناب مسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے کوفہ کے لوگوں، اے کوفہ کے لوگوں، میرے ساتھ میرے 2 بچے آئے تھے، اگر تمہیں کہیں وہ مل جائے میرے بچوں کو نہ بتلانا کہ ان کا بابا مارا گیا ہے. اجرکم علی اللہ. عزیزان، جناب مسلم نے یہ کہہ دیا. اس کے بعد جناب مسلم نے اس ملعون سے کہا ابھی تلوار نہ چلا، مجھے اپنے آقا کو سلام کر لینے دو. عزادارو، جناب مسلم ابن عقیل نے اس جہت کی طرف رخ کیا کہ جس جہت پہ امام حسین موجود تھے. کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ادھر جناب مسلم نے آقا حسین کو سلام کیا، ادھر سے جناب حسین کی آواز آئی علیک السلام یا سفیری، اے میرے سفیر و وزیر حسین کا بھی تجھ پر سلام ہو. کہا جاتا ہے قریب میں جناب عباس موجود تھے. جناب عباس نے جب یہ سنا نا کہ آقا حسین کسی کو سلام کا جواب دے رہے ہیں، جناب عباس کہتے ہیں اے آقا کس کو جواب دے رہے ہیں؟ امام نے علم امامت کی طاقت سے جناب عباس کو کوفے کا منظر دکھایا. کوفے کا منظر کیا تھا؟ دارالامارہ کی چھت تھی. عزادارو، ایک شخص کو قید کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، ایک ملعون تلوار لے کر کھڑا ہے. جناب عباس کہتے ہیں اے آقا، جس طاقت امامت سے یہ منظر دکھایا ہے مجھے کوفے پہنچائیے. اے عباس کیا کرے گا؟ اے آقا، جب یہ میرے بھائی مسلم کا سر کاٹ کے دارالامارہ سے نیچے پھینکیں گے میں اپنے مسلم کا سر لوں گا. جناب حسین کہتے ہیں عباس، یہ تو اوپر کا منظر دیکھا ہے، اے عباس اب ذرا تو نیچے کا منظر دیکھ. جناب عباس نے جب نیچے دیکھا، ایک کالے برقے والی بی بی ہے جو اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے اے میرے حسین کے سفیر، آ میں تجھے لینے آئی ہوں. اجرکم علی اللہ. عزادار
عزادارو جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. ادھر امام حسین نے جناب زینب سے کہا کہ اے بہن زینب ذرا مسلم کی بیٹیوں کو میرے پاس بلا کے لاؤ. اب تاریخ بتلاتی ہے کہ جناب مسلم کی 2 بیٹیاں ہیں. جب جناب حسین کے قریب آئی نا تو جناب حسین نے جناب مسلم کی بیٹیوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. جب شفقت کا ہاتھ سروں پہ رکھا نا تو جیسے شفقت کا ہاتھ ان 2 بچیوں کے سر پہ آیا, تاریخ بتلاتی ہے, خطبہ بھی یوں ہی کہتے ہیں کہ ادھر حسین ابن علی نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, ادھر یہ بچیاں اپنے ماموں کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں, کیا کہتی ہیں, خدا کرے ہمارے بابا کی خیر ہو. یہ بچیاں جب یہ کہتی ہیں, آقا حسین نے پوچھا ہوگا نا کہ اے میری شہزادیوں کیا ہوا. یہ بچیاں کہتی ہیں کہ اے مامو جان, مدینے میں ہم اس عادت سے آگاہ ہیں, آپ جب بھی کوئی یتیم ہو جاتا ہے ان کے سروں پہ ایسے ہی ہاتھ رکھتے ہیں. عزادارو جناب حسین نے جناب زینب سے کہا, اے زینب وہ ذرا یمنی در لانا, وہ گوشوارے لانا. گوشوارے لائے گئے, ان یتیم بچیوں کے کانوں میں ڈالے گئے. عزادارو یہی منظر چند قدموں پہ کھڑی حسین کی یتیمہ جناب سیدہ سکینہ دیکھ رہی تھی. چند قدموں پہ جناب سکینہ ہے. جب جناب سکینہ نے یہ منظر دیکھا, عزادارو اس منظر کو دیکھنے کے بعد جناب سیدہ سکینہ سمجھ گئی کہ جو یتیم ہو جاتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا جاتا ہے, اسے گوشوارے بھی ڈالے جاتے ہیں. آ گئی 10 محرم, عزادارو مارے گئے امام حسین علیہ السلام, بابا قتل ہو گئے. سکینہ اس انتظار میں ہے کہ میرے بابا مارے گئے, اب کون آئے گا جو میرے سر پہ دستے شفقت رکھے گا, اب کون آئے گا جو مجھے گوشوارے پہنائے گا. ہاں عزادارو مسلمان آئے تو صحیح, سر پہ دستے شفقت رکھنے نہ آئے بلکہ رداؤں کو لوٹنے آئے, گوشوارے پہنانے نہ آئے بلکہ گوشواروں کو لوٹنے آئے. عزادارو ملعون گوشوارے بھی اتارتے تھے, 7 تماچے بھی مارتے تھے. رو رو کر سیدہ سکینہ کہتی تھی, اے مسلمانوں بھلا یہ کوئی انصاف ہے, بابا بھی میرا مارا گیا, تماچے بھی مجھے مارے جا رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.